العزت تو ہم سب کو آج کی اس محفل کے صدقے سے ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے وہ کام کروا جس سے تو اور تیرا محبوب خوش ہوتے ہیں، اور تو نے اور تیرے محبوب نے ان کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تو ہمیں وہ کام کرنے سے بچا جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہوتے ہیں، اور تو نے اور تیرے محبوب نے وہ کام کرنے سے ہمیں روکا ہے۔ یا اللہ پاک تو مجھے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی اور ان کے بچوں، میری بیوی بچوں، میرے عزیز و اقارب، میرے دوست احباب اور ان کے بچوں کو اور دعا میں شامل حضرات اور ان کے عزیز و اقارب اور ان کے بچوں کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کا عادی بنا دے۔ اے اللہ رب العزت ہمیں زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ تو ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ تیرے محبوب کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، یا اللہ تو ہمیں نمازی متقی بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں نمازی متقی پرہیزگار بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں پانچوں وقت کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ان کے اوقات میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔ یا الہی ہماری تمام پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے تمام جائز مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز اس یقین کامل سے تجھ سے مانگتے ہیں کہ تجھ سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے۔ اے اللہ تجھ سے اپنی فریاد نہ کریں گے تو کس سے کریں گے۔ یا اللہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا جو تجھ پہ یقین کامل ہے تو اس کو دیکھ۔ یا الہی ہماری تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ہم سب تیرے گناہ گار بندے، سیاکار بندے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اپنی جھولیوں کو پھیلائے، اپنی آنکھوں کو جھکائے تیرے آگے دست دعا ہیں۔ اے مولا تجھ سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے۔ اے اللہ تجھ سے التجا نہ کریں گے تو کس سے کریں گے۔ یا الہی تو ہماری نہ سنے گا تو کون سنے گا۔ اے اللہ، اے مالک و مولا، اے مالک و مولا ہم سب کی مدد فرما۔ یا اللہ خصوصاً بالخصوص کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب کے امتی بے یار و مددگار، بے ساز و سامان دشمنوں سے لڑ رہے ہیں۔ یا اللہ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں اور جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، سب کی مدد فرما۔ یا اللہ افغانستان، عراق، چیچنیا، بوسنیا، لبنان، ترکی، ایران، عراق، شام، سری لنکا، برما، انڈیا، پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کی، تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا الہی تو ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اولاد کی اور خصوصاً ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ یا الہی جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں مسلمان ہی زندہ رکھ، ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے۔ اے مولا، اے رب العزت میرے ماں باپ اور ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو
قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا، یا الہی منکر نکیر کے سوالوں کے وقت ہماری مدد فرمانا، یا الہی تو ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، قرآن عظیم وہ مقدس کتاب ہے جو قبر میں تیرے اور مردوں کے درمیان کھڑی ہو جائے گی۔ یا اللہ، تو ہم سب کو قرآن عظیم سے سچی محبت، سچی دوستی کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں قرآن کا قاری بنا، قرآن کا حافظ بنا، قرآن کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ، تو ہم سب کو قرآن کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، عشرہ رحمت ہم سے گزر گیا، ہم نے غفلت میں گزار دیا، عشرہ مغفرت بھی گزر گیا، ہم نے غفلت میں گزار دیا۔ اے مولا، عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ بھی ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ اے مالک و مولا، ہماری رمضان میں کی ہوئی تمام ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم دنیا میں تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے محروم رہے ہیں، بس تو ہمیں قیامت کے دن ہمارے محبوب کی زیارت سے محروم نہ کرنا۔ اپنی رحمت کے ساتھ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یا الہی تیرے محبوب کا ارشاد ہے کہ بدنصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یا اللہ، سب کی بخشش فرما دے۔ اے رب العزت، یہ وقت ہے تجھ سے آگ سے نجات مانگنے کا، بس تو ہمیں آگ سے بچا لے، ہمیں آگ سے بچا لے۔ یا الہی، ہمیں آگ سے بچا لے اور آگ کی سختی سے ہمیں پناہ دے دے۔ اے اللہ، ہمیں دوزخ کا ایندھن نہ بنانا۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، بے شک ہم کمزور ہیں، ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم وہ آگ کیسے برداشت کر سکیں گے جس میں پہاڑ بھی جل کر پگھل رہے ہوں گے۔ یا الہی، تو ہماری مدد کر، ہماری مدد کر۔ اے اللہ، ہمیں بچا لے اپنے دردناک عذاب سے اور اپنی سخت سزا سے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، بے شک ہم اس مبارک اور عظمت والی رات جو سب سے پر امید رات ہے، ہم اس رات تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اس رات دوزخ سے نجات پانے والوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ، ہماری گردنوں کو، ہمارے والدین کی گردنوں کو، ہمارے آباء و اجداد کی گردنوں کو، ہمارے بھائیوں، ہماری بہنوں، ہماری بیویوں، ہمارے بیٹوں، ہماری بیٹیوں، ہماری پھوپھیوں، ہمارے چچاؤں، ہمارے خالاؤں، ہمارے ماموں، ہمارے سب رشتہ داروں، ہمارے ہمسایوں، ہمارے علماء، ہمارے حکمران، ہمارے دوستوں، اور جس نے بھی ہمیں دعا کی درخواست کی ہے، ان سب کی گردنوں کو اس رات دوزخ سے آزاد کر دے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، یا اللہ، ہمارے روزے اور ہمارے قیام قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العزت، تو ہمیں برے کاموں سے بچا لے، برے لوگوں سے بچا لے، برے دوستوں سے بچا لے، بری سنگت سے بچا لے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان سے بچا لے، شیطانی چالوں سے بچا لے، شیطانی وسوسوں سے بچا لے، شیطان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بچا لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب کریم، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، عورتوں کو پردے کی پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہمیں اور کل مومنین و مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں حضور اکرم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور کے ہاتھ سے جام کو پینا نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، تو اپنی محبت اور ہمارے آقا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں موت کی سخت
سختی سے اور عذاب قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما، اور اللہ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے تیرے اس محبوب کا صدقہ، اے مولا جس کے خاطر تو نے پوری کائنات تخلیق کر دی، اے اللہ اگر تو نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو تو یہ کائنات ہی تخلیق نہ کرتا۔ یا اللہ تو ہماری آنکھوں کو وہ طاقت عطا فرما جو تیرے گھر کا اور تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا دیدار کر سکے۔ اے اللہ تو ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، روزہ رسول اللہ کی حاضری عطا فرما، بالآخر جمعے کے دن سرکار کے قدموں میں، انہی کے جلووں میں، انہی کے عشق میں روتے روتے شہادت پر ایمان و عافیت کے ساتھ موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہی آج کے دن مجھ سے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، فون کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، اے مولا جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے مالک آج تو کسی کو رسوا نہ کریو، اے میرے مولا سب کی تمام مرادیں پوری فرما دے، سب کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ اے مولا آج کی اس دعا میں کتنے ہی ایسے ماں باپ شامل ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے اچھے رشتوں کے لیے کہا ہے، اور کتنے ہی میرے ایسے بھائی اور کتنی ہی میری ایسی بہنیں اس دعا میں شامل ہیں جو اپنے رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اے مالک تجھے تیرے جاہو جلال کی قسم، تجھے آج کی اس عظیم و مقدس رات کا واسطہ، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کو اچھے رشتے عطا فرما دے، ان والدین کو اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے نیک سیرت رشتے عطا فرما دے، تمام لڑکیوں کے نصیب اچھے فرما دے، تمام لڑکوں کو نیک بیویاں عطا فرما دے، اے اللہ سب کی غیب سے مدد فرما دے۔ یا الہی تو تمام بیماروں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ تو میرے والدین کو صحت عطا فرما دے، مجھے میرے بیوی بچوں کو، میرے بہن بھائی، ان کی بیوی بچوں، میرے عزیز و اقارب، دوست احباب کو، اور جتنے لوگ اس دعا میں شامل ہیں اور آگے بھی شامل ہوتے رہیں گے، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ اگر کوئی چھوٹی یا بڑی بیماری میں مبتلا ہے تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے وہ بیماری اس سے دور فرما دے، ہم سب کو مضر بیماریوں سے محفوظ فرما لے۔ یا اللہ تو تمام بیماروں کی مدد فرما دے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ گردوں کی بیماری میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ جوڑوں کی بیماری میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ شوگر کی بیماری میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ ہڈیوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ دماغی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ کانوں کی، آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ دماغی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ ٹی بی جیسے مرض میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ کینسر جیسے خطرناک مرض میں مبتلا ہیں تو انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ میری چھوٹی بہن کا بیٹا محمد طاہا جس کے دل میں سوراخ ہے، یا اللہ اس کے دل میں سوراخ تو نے ہی عطا کیا ہے اور تو ہی اس کے دل کے سوراخ کو پر کر سکتا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اس کے دل کو پورا کر سکے۔ اے مالک تو اپنے نور سے اس بچے کے دل کے سوراخ کو پر فرما۔ یا اللہ تو اپنے نور سے اس بچے کے دل کو پورا فرما۔ یا اللہ تو اس جیسے اور جتنے بچے ہیں سب بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرما،
سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما، اور خصوصاً بالخصوص یا اللہ میرے بیٹے محمد عمران کو